السلام علیکم، ویلکم ٹو لیکچرز ہب۔ آپ نے مجھے میری پچھلی ویڈیوز میں وائٹ بورڈ پہ مارکر تھامے دیکھا ہوگا۔ ہم لوگ میتھمیٹکس کے کچھ پرابلم سالو کرتے ہیں، لیکن آج تک بہت سارے بچوں کو یہ چیز نہیں پتہ کہ یہ پرابلمز ہماری پریکٹیکل لائف میں کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل بہت سارے بچے یہ سوال کرتے ہیں مجھ سے کہ سر a+b کا ہول اسکوائر جو ہے وہ ہماری لائف کے کس ٹکڑے میں پریکٹیکلی اثر انداز ہوگا یا وہ کہاں پہ کام آئے گا۔ تو بیٹا بات یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے اس کا آغاز کیسے ہوا تھا یہ کوئی نہیں جانتا۔ ریومرز ہیں، افواہیں ہیں، بہت سے سائنٹسٹ اس کا جو ابتدا ہے وہ بگ بینگ بتاتے ہیں، اور بہت سے سائنٹسٹ جو ہیں وہ بگ بینگ کی جو تجدید ہے وہ نہیں کرتے، اس کو نہیں مانتے۔ میں بھی انسان ہوں اور میں بھی اس بارے میں تھوڑا سا پریشان ہوں کہ یہ دنیا کی ابتدا جو ہے وہ کیسے ہوئی تھی۔ ہم سب جانتے ہیں بینگ اے مسلم کہ یہ دنیا، یہ کائنات جو ہے اور اس جیسی ان گنت بہت سی کائناتیں جو ہیں وہ بڑی ہی ترتیب سے چلتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں جب ایک بم کا ایکسپلوژن ہوتا ہے تو چیزیں بے ترتیبی انداز میں ادھر ادھر جو ہیں وہ پھیل جاتی ہیں۔ بگ بینگ بالکل اسی کے مطابق ہے۔ بہت سے سائنٹسٹ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا بگ بینگ کے نتیجے میں وجود میں آئی۔ بگ بینگ کیا ہے؟ ایک دھماکہ ہے، ایکسپلوژن ہے، ایک جو گولا، ایک پتھر انفائنائٹ انرجی سے پھٹا اور وہ کائنات میں پھیل گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرماتا ہے کہ ہم نے کائنات کو ایک ترتیب سے پیدا کیا ہے۔ اب اگر ایک گولا پھٹا تو ترتیب کیسے قائم ہوئی؟ تو عقل والوں کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں چھوڑی ہیں۔ اب آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ بگ بینگ سے یہ دنیا وجود میں آئی یا کسی کے حکم سے یہ دنیا جو ہے وہ اپنے وجود میں آئی۔ وجود میں آنا ایک الگ بات ہے، لیکن اپنا وجود برقرار رکھنا یہ ایک الگ بحث ہے۔ آج ہم لوگ بات کریں گے ایسٹرالوجی کے اوپر۔ آسمان کے گوشے گوشے سے صرف ایک ہی ذات واقف ہے، اور وہ ہم لوگ خوب جانتے ہیں کہ اس ذات کا نام کیا ہے۔ اسی کے حکم سے یہ پوری کائنات جو ہے وہ وجود میں آئی ہے، اور اسی کے حکم سے یہ کائنات جو ہے وہ ایک دن فنا ہو جائے گی اور صرف اسی کی ذات باقی رہے گی۔ ایسٹرالوجی آج سے تقریباً 1500 سال پہلے کی بات ہے، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تھا کہ انسان کو ساری مخلوقات سے اشرف قرار دیا گیا ہے۔ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں کی عقل اور کامن سینس نے یہ نتیجے نکالے ہیں کہ انسان اور جانوروں کے علاوہ بھی بہت سی مخلوقات ہیں جسے خدا تعالیٰ رزق فراہم کرتا ہے۔ کہاں ہیں وہ مخلوقات؟ آج سے 2000 سال پہلے، 2500 سال پہلے، ایون 3000 سال پہلے کی اگر بات کی جائے تو شواہد ملتے ہیں، ہمیں بہت سے شواہد ملتے ہیں۔ ہم لوگ بات کرتے ہیں ایلینز کی، اور ایلینز کدھر ہیں وہ ابھی تک کوئی اوتھینٹک اس کا جو وجود ہے یا ثبوت ہمیں فی الحال نہیں ملا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایلینز یا باہر کی جو مخلوقات ہے جو ہماری زمین پہ نہیں ہے وہ ہے نہیں۔ ایک چیز جس کو ہم لوگ دیکھ نہیں سکتے، ہم لوگ سوچتے ہیں کہ وہ نہیں ہے، حالانکہ بات یہ نہیں ہے۔ جو چیز نہیں ہے وہ بھی اپنا وجود برقرار رکھتی ہے، جیسے ڈارک انرجی، ریپلسو گریوٹی۔ گریوٹی کو ہم لوگ محسوس کرتے ہیں، لیکن ریپلسو گریوٹی کدھر ہے؟ وی نیور نو۔ ایسی ہی بہت سی چیزیں جو ہیں ان کے راز ابھی بھی پوشیدہ ہیں، اور عقل والوں کے لیے ان میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کے لیے کچھ نشانات رکھے ہیں۔ ہم یہ بات بھی خوب جانتے ہیں بیٹا کہ قرآن مجید میں ہر سوال کا جواب موجود ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صرف اور صرف عربی پڑھتے ہیں۔ ہم عربی پڑھتے ہیں لیکن ترجمے کی طرف ہم لوگ جو ہے وہ دھیان کم دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میرے دوستوں، بچوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ صرف اور صرف عربی کے اوپر دھیان نہ دیں۔ صرف عربی پڑھیں گے تو آپ کچھ نہیں سیکھ پائیں گے،
لیکن اگر آپ ترجمے کی طرف دھیان دیں گے، سوچیں گے، سمجھیں گے، تو آپ کائنات کے وسیع و عریض جو راز ہیں ان تک پہنچ پائیں گے۔ اور ایک اور بات میں بتا دیتا ہوں، ہم لوگ ہمیشہ بیٹا یورپ کی مثال دیتے ہیں، اور اس سے پہلے ہم لوگ اپنے آپ کے اوپر آتے ہیں، کیونکہ وہ ساری چیزیں ہمارے سے ہی دوسری دنیاؤں میں ٹرانسفر ہوئی ہیں، دوسرے ملکوں میں ٹرانسفر ہوئی ہیں۔ ہم لوگ جو ہیں وہ الزام تراشی کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ انالیسس نہیں کرتے۔ دوسروں کے اوپر الزام مت ڈالیں۔ علم کسی کی میراث نہیں ہے، علم نہ میری اور نہ آپ کی میراث ہے۔ علم اس کے پاس جائے گا جو اس کے لیے کوشش کرے گا۔ آپ کوشش کرنے والے بنے، علم ضرور آپ کے پاس آئے گا۔ پاکستان میں ابھی تک صرف 2 نوبل پرائز ہیں۔ یقین مانیے بیٹا، دل کڑتا ہے میرا، کڑتا ہے دل میرا، اس چیز سے پریشان ہوتا ہے کہ ابھی تک صرف 2 کیوں ہیں۔ سائنس کی دنیا میں صرف 1 نوبل پرائز ہمیں ملا ہے، اور وہ ڈاکٹر عبدالسلام کی وجہ سے ہے۔ فزکس کی دنیا میں انہوں نے تہلکہ مچا دیا جب انہوں نے اپنی ریسرچ پیش کی۔ آپ انٹرنیٹ پہ ان کی ریسرچ سرچ کر سکتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ نوبل پرائز ہمیں کیوں ملا۔ ہر سال کئی بورڈز میں ہزاروں بچے ٹاپ کرتے ہیں، کدھر جاتے ہیں وہ فیوچر میں؟ ہم لوگوں نے رٹے بازی کو محنت کا نام دے کے اپنے آپ کو خراب کر لیا۔ اگر کائنات کے رازوں کو جاننا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے اندر جھانکو کہ آپ لوگ کیوں پیدا کیے گئے ہو۔ اس دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں، اربوں لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں۔ کیوں ہیں وہ کیوں ہیں؟ وہ اسی لیے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد جاننے کے لیے کئی لوگ جو ہیں وہ ساری زندگی یہ کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کو وہ مقصد پتہ نہیں چلتا۔ میں چاہتا ہوں کہ بینگ اے مسلم آپ خوش نصیب ہیں کہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ اپنے آپ کو پہچانیے، اور اس دنیا میں مرنے سے پہلے کم از کم اپنا نام پیدا کیجئے، تاکہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کا نام ہمیشہ زندہ رہے۔ ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، ہگز بوزون نے کچھ پارٹیکلز دریافت کیے ہیں، ایجاد کیے ہیں، پتہ چلا ہے، اور ان پارٹیکلز کو نام دیا گیا گاڈ پارٹیکلز، جو کہ سپیڈ آف لائٹ سے بھی زیادہ تیز رفتار سے موو کرتے ہیں۔ اب دیکھیے نا، علم کسی کی میراث نہیں ہے، جو کوئی اس کے لیے کوشش کرتا ہے وہ اس کی گود میں آ گرتا ہے۔ آج کا میرا یہ پیغام صرف آپ لوگوں کے لیے ہے بیٹا، میری اپنی قوم کے لیے ہے، میری نیشن کے لیے ہے، کہ رٹے بازی سے اور الزام تراشی سے باز آ جاؤ، سمجھنے کی کوشش کرو۔ کائنات کے رازوں کو تم لوگ جتنا غور کرو گے ان پہ، وہ اتنا تم لوگوں پہ افشاں ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو، شکریہ، اللہ حافظ۔